الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ثم صل عليه. کل کی نشست میں ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل، انہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اس میں تحریف کر کے، اس میں ذاتی خواہشات شامل کر کے، اور یہ اپنے دور کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے عقیدے میں بھی بگاڑ آ گیا تھا اور جن کے عمل میں بھی بگاڑ آ گیا تھا، اور جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا. وہ ساری چیزیں ہم کل ذکر کر چکے ہیں. لہٰذا اب وقت آ گیا تھا کہ ان کی اس بگاڑ کی اصلاح کی جائے اور دین ابراہیم کو اپنی اصل پر، اپنی بنیاد پر دوبارہ استوار کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمارت بنتی ہے تو اس عمارت کی مرمت کی جاتی ہے، کچھ سال گزر جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمارت مرمت کے قابل نہیں رہتی، تو پھر اس عمارت کو گرا کر نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا جاتا. تو یہ یہود کا بگاڑ اور نصارہ کا بگاڑ اس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ اب اس کی مرمت نہیں ہو سکتی تھی، اب ان کی اصلاح ممکن نہیں تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو منہدم کر کے اور ان کو معزول کر کے پھر امت مسلمہ کی تشکیل جدید کی ہے. اور سورہ بقرہ میں آیت 40 سے لے کر 123 تک وہ وجوہات گنوائی ہیں، وہ اسباب گنوائے ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہود کو اللہ تعالیٰ نے اور نصارہ کو وہ معزول کیا. اب اگلی جو چند آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تعارف کراتے ہیں جو اصل میں اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی. ویسے تو ہر نبی اپنے دور میں مسلمان تھا، لیکن بطور خاص اسلام اور مسلم یہ شناخت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی تھی. تو اللہ تعالیٰ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی کروا رہے ہیں اور وہ گرد بھی صاف کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کی سیرت پر ان یہود اور نصارہ نے ڈال دی تھی. تو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے چند باتوں میں اور وہ پورا اترے. آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، اور ار شہر اس وقت بت پرست تہذیب کا مرکز بھی تھا اور اس پوری دارالسلطنت کا
ایک لحاظ سے دارالخلافہ بھی تھا، بادشاہ بھی وہیں رہتا تھا۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب نمرود، وہ نمرود کے نام سے پہچانے جاتے۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا بھی ایسے گھرانے میں کیا جو کہ کاہن اور بت پرست گھرانہ تھا، بلکہ جو بت پرستوں کے مذہبی پیشوا ہیں، پروہت جنہیں کہتے ہیں یا پنڈت، اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آذر، وہ نمرود کے دربار میں اچھا رسوخ اور مقام رکھتے تھے، اور بت پرستی کے جو قائدین ہیں اور علماء ہیں اور پروہت ہیں اس میں شامل تھے۔ ان کے گھروں میں بت بنتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنے کام میں قادر ہے، وہ چاہے تو بت پرست کے ہاں ایسا سلیم الفطرت بیٹا پیدا کر دے جو کہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اس شرک اور بت پرستی سے بالکل بیزار تھے، بلکہ ابھی چھوٹے تھے تو اپنے والد سے، اپنے چچا سے ایسے سوالات پوچھتے تھے کہ وہ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بچہ تو بالکل ایسی باتیں پوچھتا ہے جو ہم بڑوں کے ذہنوں میں بھی کبھی نہیں ہے۔ مثلا یہ بت جو تم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو، کیا یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اور وہ حیران ہوتے تھے یہ بچہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ پھر ذرا بڑے ہوئے تو اس نتیجے میں پہنچے کہ نہ صرف لکڑی اور مٹی اور پتھر کے بت ناکارہ و بے بس ہیں، بلکہ یہ چاند اور سورج اور ستارے، ان میں سے بھی کوئی خدائی کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نتیجے تک انہیں پہنچایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور اللہ رب العالمین کی طرف میرا رخ ہے۔ پھر پے در پہ ان پہ آزمائشیں آئیں۔ مثلا جب انہوں نے بت خانے کے بت توڑ دیے تو ان پر مقدمہ چلا، اور اس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پھر انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والد کو، اپنے قبیلے برادری کو چھوڑا، اور اردن کی طرف چلے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد دی، تو اس پہلوٹی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اور اس کی والدہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑائے، اس لیے کہ وہاں اللہ نے اپنا ایک مرکز تعمیر کرنا تھا، اور وہاں سے ایک پوری نسل نے نکلنا تھا جو 2000 سال بعد یا 2500 سال بعد پھر وہاں ایک نبی آنا تھا۔ اس کے لیے جو ابتدائی آباد کاری کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کا گھرانہ اس کے لیے چنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں تمام انسانیت کا پیشوا بنا دیا، اب قیامت تک اسلام کا نام لیا جائے گا تو تمہارا نام لیا جائے گا، بندگی کا نام لیا جائے گا تو رول ماڈل کے طور پر تمہارا تذکرہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں درود پڑھنا سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود میں حضرت ابراہیم کا ذکر سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔
پھر اس کے بعد انہی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس گوشے پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو مکہ میں لا بسایا تو اس بسانے کی حکمت یہ تھی کہ یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دیا. بیت اللہ اور مکہ شہر کو وہ مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ جہاں سے اللہ کے نور اور اللہ کی ہدایت چاروں طرف آسانی سے پہنچ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مرکزی جگہ کو منتخب کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس گھر کو جو ہم تعمیر کرنے جا رہے ہو تو پھر اس کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی تم نے رکھنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ اس گھر کو جو ہے وہ امن والا گھر بنا دے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرما. اور پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اسے تو اپنے بارگاہ میں قبول کر لے. رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ تو ہمیں اپنے سامنے اطاعت گزار بنا، مسلم بنا. شناخت کیا ہے حضرت ابراہیم کی؟ مسلم. جھگڑا کیا ہے یہود سے؟ یہود کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ یہودی اور نصرانی نہیں ہے، ان کی شناخت کیا ہے؟ اسلام. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد کو امت مسلمہ بنا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ دراصل زیادہ حقدار ہے امت مسلمہ کہلانے کے، اور یہ وہ شناخت ہے جو اصل وجہ نزاع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ سیدھے سادھے یکسو مسلمان تھے. یہ وہ آئیڈینٹی ہے، یہ وہ تشخص ہے، یہ وہ شناخت ہے جو اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیم کو دی، اور قیامت تک اس دین پر چلنے والوں کی یہ ایک شناخت یاد رکھیے. ہماری شناخت دیوبندی ہونا نہیں ہے، بریلوی ہونا نہیں ہے، شیعہ اور سنی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے. ہماری شناخت کوئی مسلک نہیں ہے، ہماری شناخت حنفی ہونا نہیں ہے، مالکی اور شافعی ہونا نہیں ہے، حنبلی ہونا نہیں ہے. ہماری شناخت ایک ہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. لہذا ہماری شناخت وہ اسلام ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم آخری پیغمبر کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اللہ کی جو سکیم ہے نا، اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ 10 سال 20 سال 50 سال کی نہیں، ہزاروں سال کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی منصوبہ بناتا ہے وہ ہزاروں سال پر مشتمل منصوبہ ہوتا ہے. وہ چلا ہے حضرت ابراہیم سے، آج سے 4000 سال ہو گئے ہیں، اور قیامت تک وہ چلے گا. اس کے لیے جو پلان اللہ نے بنا لیا ہے، بعض اوقات ہم ظاہر حالت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں نا، کسی عارضی طور پر کسی کفریہ طاقت کا کوئی غلبہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اسکیم میں وہ ایک چند ثانیے ہوتے ہیں.
چند لمحے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا جاری کرائی کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو. یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ جس رسول کی تم تکذیب کر رہے ہو، جس کو تم جھٹلا رہے ہو، جس کو تم نہیں مان رہے، تمہارے باپ ابراہیم نے اس کے لیے دعا کی تھی. اب اگر تم ابراہیم کا نام لیتے ہو تو تمہارے اندر پھر اتنی حیا ہونی چاہیے کہ اپنے باپ کی دعا کو تو نہ جھٹلاؤ. ابراہیم کو تم اپنے جد امجد سمجھتے ہو علیہ السلام، تو ان کی دعا کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اور یہ دعا یا اس طرح کے نظائر صرف قرآن میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال پہلے گزرے ہیں حضرت سلیمان. آج بھی بائبل اٹھا کر آپ دیکھ لیں، تحریف کے باوجود تو بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو صحیفے موجود ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، ان کے پورے شمائل یعنی آپ کی جو چہرے بشرے کی جو کیفیات ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ نام موجود ہے. عبرانی زبان میں جو بائبل ہے اس میں غزل الغزلات حضرت سلیمان کا جو صحیفہ ہے وہ موجود ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کے ابرو کیسے ہیں، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کیسے ہیں، آپ کا رنگ کیسا ہے، یہ سارا موجود ہے. اور آخر میں محمد نام موجود ہے، اور اس کو یہ ابھی تک نکال نہیں سکے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں، محمد کا ترجمہ کرتے ہیں آل ٹوگیدر لولی، سراپا عشق انگیز. یہ ٹھیک بات ہے کہ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرا وہ جو چچا زاد ہے، میرا وہ جو محبوب ہے، اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے. حالانکہ محمد اللہ نام ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے. تورات میں ابھی بھی موجود ہے اس کے، یعنی بائبل بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پیشن گوئیاں یہ تورات میں بھی ہیں، اور باقی جو بائبل کے صحیفے ہیں ان میں بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا یہ جاری کروا رہا ہے. آگے یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی ملت سے بیزاری کرے گا تو وہی اپنے آپ کو بے وقوفی میں، اپنے نفس کو دھوکے میں مبتلا کرے گا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اسے کہا اس کے رب نے کہ جھک جا، اطاعت کر، تو اس نے کہا میں اپنے رب کے سامنے اطاعت گزار ہوں. تو ابراہیم کی خصلت علیہ السلام، ان کی سرشت، ان کی طرز زندگی وہ تو اسلام والا ہے، لہذا تم بھی اسلام لے آؤ. اچھا، اب نہ صرف ابراہیم علیہ السلام خود مسلم تھے بلکہ انہوں نے اس کی وصیت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور یاد کرو کہ جب وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. یہود کو کہا جا رہا ہے اسلام آج کا نہیں ہے، اسلام ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے. اس لیے تم اسلام کو اجنبی نہ سمجھو، تمہارا دین ہے، تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، تمہارے انبیاء کا جن پر تم ایمان لائے ان کا دین ہے. بالکل واضح کی جا رہی ہے ہر بات. آگے نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا دین اسلام ہے، بلکہ
یعقوب کا ذکر کیا جا رہا ہے علیہ السلام. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی. اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ ہم تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، تیرے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی، الہًا واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ یہودا، یعقوب کا بڑا بیٹا علیہ السلام، جس پر تمہارا پورا مذہب ہے، وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں. تو تم میں یہ کہاں سے تم نے جو ہے وہ اپنے لیے نئی شناخت بنا لی ہے؟ تو یہ چیز بالکل کلیئر کی جا رہی ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ یہود کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ یکسو تھی اور مسلمان تھی، اسی کی پیروی کرو. آگے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا وہی کی صورت میں موسیٰ اور عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا انبیاء کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم کیا ہیں؟ اس کے لیے مسلمان. اب اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے؟ کلیئر کر دیا کہ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو. دین اللہ کا اسلام ہے. ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم بھی یہ کوشچن کرنے لگ جائیں کہ ہم کیا ہیں. کسی نوجوان سے پوچھے نا تو وہ بیچارہ کنفیوز ہوتا ہے. سینما ہال میں جائیں، ایک سیٹ پر سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے، لیکن مسجد میں چلے جائیں تو کہتے ہیں یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے. اور کوئی کسی مسجد میں آمین بالجہر کہہ دے اگر وہ دیوبندیوں یا بریلویوں کو، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لٹ لے کر. کوئی ایسا جو ہے وہ بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. مسخ کر دی ہے، بگاڑ دی ہے اپنی شناخت، وہ شناخت جس پر اللہ زور دے رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ بھئی انبیاء کی شناخت یہ ہے، تم اس کو بگاڑ رہے ہو. گویا وہ راستہ جس پر یہود چل پڑے تھے. اور یہ کیوں ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ تاکہ آئندہ کی جو امت مسلمہ ہے وہ ان حرکتوں سے باز آئے، بچے. لیکن ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے، ایمان کا سٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو جس طرح تم ایمان لائے ہو ابراہیم پر علیہ السلام، پھر ان کے اولاد پر، ان پر نازل ہونے والے صحیفوں پر، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ یہود بھی اسی طرح ایمان لائے تو پھر ہدایت پائیں گے، ورنہ اب ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یعنی ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. یہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری ملت کا تعارف. اور وہ گرد ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے جو یہود نے ڈال دی تھی حضرت ابراہیم اور ان کے پورے خانوادے پر. یہ کلیئر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سمبولکلی، علامتی طور پر قبلے کی تحویل کا فیصلہ کر کے، قبلہ بدل کر بنی اسرائیل کی معزولی کا فیصلہ کر رہے ہیں.
پہلے مسلمان اور یہود یہ سارے قبلہ اول کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب چونکہ ان کی پرانی شناخت ختم ہو گئی ہے، اس عمارت کو اللہ تعالیٰ نے منہدم کر دیا ہے، انہیں معزول کر دیا ہے، انہیں فارغ کر دیا ہے، تو اب امت مسلمہ کی شناخت یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو گے. سیقول سفہاء سے پھر تحویل قبلہ کا جو احکامات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب امت مسلمہ کو سرفراز کیا جا رہا ہے منصب امامت پر. لہذا اگلی آیت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تمہیں ایک درمیانی امت وسط بنا دیا گیا ہے تاکہ تم انسانوں پر گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تم پر گواہ ہے. رسول کا کام تھا کہ اس نے پیغام تم تک پہنچا دیا. تمہارا کام ہے کہ تم نے یہ دعوت انسانوں تک پہنچانی. رسول نے یہ دعوت تم تک پہنچائی، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اس کو تمام انسانوں تک پہنچانا. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو امت مسلمہ کی تشکیل جدید ہے یہ ایک صبر آزما کام ہے. تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ جو صبر ہے یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے. صبر کو ہم نے بے بسی سمجھ لیا ہے. جس سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں صبر آ گیا. یا جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو. صبر بے بسی نہیں ہے، صبر استقامت کا نام ہے. صبر ضبط نفس کا کام ہے. صبر ایک ایسی اعلیٰ کوالٹی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا اجر مخصوص ہے سوائے صبر کے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے میں حساب کتاب سے گن چن کر اجر نہیں دوں گا بلکہ بغیر حساب کے دوں گا. صبر جو ہے استقامت کو کہتے ہیں، بہادری کو کہتے ہیں، مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں، فیس کرنے کو کہتے ہیں، برداشت کرنے کو کہتے ہیں، نفس کو کے ضبط کرنے کو کہتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے سامنے اس امت کی تشکیل جدید ہے، اس کے لیے جان کی قربانی کی ضرورت بھی پڑے گی، مال کی قربانی کی ضرورت بھی پڑے گی، اولاد بھی اس راستے میں لگانی پڑے گی، گھر بار بھی چھوڑنا پڑے گا، اور مشکلات اور مصائب بھی آئیں گے. تو بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. جتنا بڑا مقصد ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اتنی بڑی قربانی درکار ہے. یہ مفت کا منصب نہیں ہے کہ بس اللہ نے تمہیں ٹائٹل دے دیا کہ تم بہترین امت ہو، بلکہ اب اس کے لیے تمہیں اس کی قیمت بھی دینی ہوگی، اس کی پرائس بھی دینی ہوگی. نہ صرف اس کے قیام کے لیے بلکہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی. تب ہی تم اس پر فائز رہ سکو گے اور تب ہی تمہارے ہاتھ میں جھنڈا رہے گا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ذات ہے تم سے لے کر کسی اور کو دے دے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی چند یادیں تازہ کی جا رہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی صورت میں امر کر دیا، جن میں سے ایک صفا اور مروہ کی سعی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی ایک روایت ہے. حج کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا تو ان کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو اللہ نے امر کر دیا. انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، آج حاجی جا کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. ان کی بیگم ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو اسی کو اللہ نے امر کر دیا. انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر مینا میں چھری چلائی تھی تو قربانی کو اللہ نے امر کر دیا.
انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اسی کو مقرر کر دیا۔ تو یہ حج بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، جس کو اللہ نے قیامت تک جاری کر دیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہ، تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو تم میں سے حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کے درمیان وہ سعی کرے۔ پھر حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ قوانین دیے، اس پر آگے چل کے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر نیکی کا جامع تصور دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی صرف چند کاموں کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی پوری زندگی ہے۔ نیکی میں نماز پڑھنا بھی ہے، انفرادی عبادتیں بھی ہیں، زکوٰۃ دینا بھی ہے، اور نیکی میں حقوق العباد بھی ہے، نیکی میں وعدہ کی پاسداری بھی ہے، نیکی میں سچ بولنا بھی ہے، سچائی کا ساتھ دینا بھی ہے۔ آیت بر میں یہ ساری چیزیں گنوا کر انسان کی پوری زندگی پر نیکی کو محیط کر دیا کہ انسان کی ساری زندگی یہ نیکی کی زندگی بن جائے گی اگر وہ اس پیٹرن پر چلے جس پر اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اس کے بعد شرعی احکامات کی ابتدا ہو گئی۔ ظاہر نئی امت بن رہی ہے تو نئی شریعت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات کی ابتدا کی۔ تو ابتدائی جو پیکج ہے وہ یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ مثلا قصاص، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ کوئی تم میں سے کسی کو قتل کرے تو اس کے جواب میں اس کو بھی قتل کرو۔ اسلامی عدالت اب اس بنیاد پر فیصلے کرے۔ اسی طرح فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین۔ اس وقت تک وراثت کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے، یہ آگے پھر النساء میں نازل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کو فرض کر دیا کہ تم میں سے جو بھی مرے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو مرنے سے پہلے وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اور وصیت کن کے بارے میں کرے؟ والدین کے بارے میں اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں۔ اس لیے کہ عرب میں ترکے کے حوالے سے اور میراث کے حوالے سے والدین کو بھی محروم کیا جاتا تھا اور بیوی کو بھی محروم کیا جاتا تھا اور بچیوں کو بھی محروم کیا جاتا تھا۔ صرف نرینہ اولاد یعنی بیٹے وہ باپ کا ترکہ پاتے تھے۔ تو اس حکم کے ذریعے ایک عارضی حکم دیا گیا کہ جب تک وہ پورا قانون نہیں آتا جو آگے آتا ہے سورہ نساء میں، وہ بھی نازل نہیں ہوا، تو اس وقت تک ایک شخص کو پابند کیا گیا کہ وہ وصیت کر کے والدین کا حصہ بھی مقرر کرے۔ کتنا کرے اس پہ پابند نہیں کیا، لیکن والدین کا بھی حصہ کرے اور والد اور والدہ دونوں، اور بیوی کا بھی اور بیٹیوں کا بھی۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس میں پھر اس کی پوری فقہ بھی بیان کی کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، اگر کوئی مریض ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں رکھ لے، اور پھر اس کی علت بھی بتا دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے یہ یعنی روزے تو تم نے رکھنے ہیں۔ ہر شریعت میں روزے یہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس شریعت میں اس کے لیے رمضان کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، تو یہ نسبت اتنی اہم ہے کہ اس کو روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہ جو یہود تھے انہوں نے بیریئرز بنائے ہوئے تھے، اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے تو پہلے اس کے پاس جاؤ، پھر اس کے پاس جاؤ، پھر اس کے پاس جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیریئرز نہیں ہے، میں اور میرے بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔
مجھ سے میرا بندہ پکارے مجھے، اذا سألک، فرمایا کہ جب وہ مجھ سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، میرے اور اس کے درمیان کوئی بات خفیہ نہیں ہے، وہ مجھ سے جب مانگے گا میں اسے دوں گا۔ آگے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزے کی پوری تشریح کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ طلوع فجر سے روزہ رکھو گے اور رات تک اس کو پورا کرو گے، تو ایک سوال صحابہ کے ذہن میں تھا کہ کیا راتوں کو، جو رمضان کی راتیں ہیں، ان میں بھی وہی پابندیاں ہیں جو دن کی ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، رمضان کی راتوں میں تم پر وہ پابندیاں نہیں ہیں، تم اپنی عورتوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سود کی حرمت یہ تو بعد میں آئے گی، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ غبن کے ذریعے، چوری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اپنے مال ایک دوسرے کے نہ کھاؤ۔ یہود اس میں بھی بڑے شیر تھے اور بڑے جری تھے، ہیلے بہانے سے ایک دوسرے کے مال بھی کھاتے تھے، اور جو غیر یہودی تھا اس کے بارے میں تو کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو امی ہیں ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کا مال ہم سارا کا سارا ہڑپ کر لیں، انہیں دھوکہ دے دیں، یہ جائز ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم کسی کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہیں کھاؤ گے، حق کے ساتھ کھاؤ گے، تجارت کر کے ایک دوسرے کے مال سے مستفید ہوگے، اپنا حق منافع جو ہے تمہارا وہ لوگے یا اجرت لوگے، اس کے علاوہ تمہارا کسی اور کے مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ آگے قتال فی سبیل اللہ کیا حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی امت مسلمہ ہے اب اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کی توسیع ہونی ہے، اور اس کی توسیع کے لیے قتال ہوگا، جہاد ہوگا، تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ اور حرمت کے مہینے عرب میں شروع سے 4 مہینے، رجب اور پھر شوال، ذیقعد اور ذیالحج، ذیقعد، ذیالحج اور محرم، رجب، ذیقعد، ذیالحج اور محرم، یہ 4 مہینے عرب میں شروع سے یہ ایام حج کے لیے اور عمرہ کے لیے وقف تھے، اور ان دوران وہ لڑائی نہیں لڑتے تھے، تو حرمت کے مہینوں کے حوالے سے اس کو برقرار رکھا اور کہا کہ تم اس میں نہ لڑو، لیکن اگر کوئی تم سے لڑے گا تو پھر وہ خود اپنے لیے موت کو دعوت دے گا، پھر اسے لڑو۔ اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کی گئی، اور یہ پھر آخر میں دوبارہ اس کی ڈیٹیل سے بھی بات آئے گی، تو وہیں پر ہم اس کی بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد مناسک حج سکھائے گئے کہ حج میں تم نے کیا کرنا ہے، عرفات تک جانا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو مناسک حج جو ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے حوالے سے پھر پوری ڈیٹیل یہاں بتائی۔ حج کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ حج جو ہے وہ ہر مسلمان پر، مرد اور عورت، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، زندگی میں ایک بار یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے اور اپنے اخراجات پورے کر سکے، اور جو صاحب وسائل ہے اسی پر فرض ہے۔ تو اور جس پر فرض ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہم نے حج کے متعلق بنایا ہوا ہے نا کہ پہلے ساری ذمہ داریاں پوری کر لوں، بچیوں کی شادیاں کر دوں، گھر بنا لوں، پھر انشاءاللہ آرام سے حج کے لیے جاؤں گا، تو یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ حج اگر آج میں صاحب استطاعت ہوں تو آج مجھ پر حج فرض ہے، اور اگر میں اسے ٹالوں گا تو میں ایک فریضے کو ٹالنے کا جو ہے وہ گناہ، یہ گناہ ہے کسی فریضے کو ٹالنا۔ لہذا جس پر حج فرض ہے اور اس کے پاس موقع ہے اسے فوراً حج کر لینا چاہیے، کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔
نہیں نہیں، حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا یہ ہے کہ وہ وہاں تک جانے کی اس کے پاس وہ ہو، ذات راہ ہو، کرایہ ہو، ٹکٹ ہو، باقی ساری چیزیں ہوں۔ زکوٰۃ تو آپ کو 7.5 تولہ جو سونا ہے اس پر ہے، اور یہ تقریباً اس کی بھی آج کل اتنی مالیت بن جاتی ہے، یعنی 30-35 لاکھ کا تو یہ بھی بن جاتا ہے۔ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر اس کو اس طرح کمپیئر کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے یعنی خالی ہو۔ اللہ کو پوری کی پوری بندگی مطلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے ہر شعبے میں آزمایا گیا، لیکن انہوں نے اپنا مسلم ہونا ثابت کیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان دو رنگا سہ رنگا نہیں ہوتا، مسلمان کی زندگی کے کئی رنگ نہیں ہوتے، مسلمان کی زندگی کا ایک ہی رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو وہ ہے اسلام کا رنگ۔ وہ گھر میں بھی مسلمان ہے، وہ منڈی اور بازار میں بھی مسلمان ہے، وہ مسجد میں بھی مسلمان ہے، وہ حکمران بھی مسلمان ہے، وہ رعایا بھی مسلمان ہے، وہ عدالت میں بیٹھا ہے تب بھی مسلمان ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ اگر اسلام سے باہر ہے تو یہ تضاد ہے، تناقض ہے، اور یہ تناقض اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ اب جہاد جو ہے یہ چوائس نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ تمہیں اب ہر حال میں اللہ کے راستے میں جان اور مال یہ پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر قربانی پر تیار رہنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند رب، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ آگے شراب کی حرمت کے ابتدائی احکامات دیے گئے۔ شراب 3 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے، یہاں پہلی سٹیج کا ذکر ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ شراب اور جوا اس میں گناہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے فائدے کم ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہے۔ گویا مسلمانوں کے اندر اس کی کراہت پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ اگلا حکم آتا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ نماز کی اوقات میں اس کو نہ استعمال کرو، اور اگلا پھر حکم آتا ہے کہ یہ مکمل حرام ہے، اب اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آگے مشرک عورتوں سے نکاح سے منع کیا گیا۔ اب مسلمان چونکہ ایک ملت کی صورت اختیار کر رہے ہیں اور اس ملت نے آگے بڑھنا ہے، تو ان کے گھروں کی تنظیم بڑی ضروری ہے، اور گھر کی تنظیم میں عورت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اور مسلمان گھر میں کوئی مشرک عورت آ جائے تو اس کا بہت بڑا امکان ہے کہ وہ جو اگلی نسل ہوگی اس میں شرک آئے گا۔ اس لیے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اب مسلمانوں پر پابندی ہے، وہ کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے یتیموں کا اصلاح احوال۔ عرب معاشرے میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا۔ یتیم کا جو ولی تھا وہ مال کا مالک بن جاتا تھا، لہذا یتیموں کے اصلاح کے حوالے سے احکامات دیے گئے۔ اس کے بعد خواتین کے حوالے سے مستقل احکامات دیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک حیض کا ہے۔ حیض کے متعلق یہود اسے ایسی چھوت کی بیماری سمجھتے تھے کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور اسے بالکل ایک الگ جگہ پر، جبکہ نصارہ اس کی بالکل ہی اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور ہر تعلق قائم رکھتے تھے۔ تو اسلام نے بتایا کہ یہ بیماری ہے، اور اس دوران عورت سے جو تعلق ہے وہ تو نہ رکھو، لیکن اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہو، وہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ تو حیض کے حوالے سے جو ہے وہ پورے احکامات دیے۔ اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 227 سے لے کر 232 تک ہے، اس میں طلاق کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور یہ چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے تو اس پہ میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلے ایلا کے حوالے سے حکم دیا گیا۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا یہ تھا اس وقت بھی اور شاید آج بھی ہو کہ ایک شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں نے اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھنا، اور وہ بیوی سے الگ ہو جائے قسم کے نتیجے میں۔ تو لوگ قسم کھا لیتے تھے اور سالوں سال بیوی کو لٹکا رہنے دیتے تھے، طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور واپس رجوع بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ظلم تھا عورت پر۔ تو ایلا کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا کہ 4 مہینے تمہارے پاس ہیں۔ اگر کوئی شوہر یہ قسم کھا لے کہ اس نے بیوی سے تعلق نہیں رکھنا تو اس کے پاس 4 مہینے ہیں۔ 4 مہینے میں یا تو رجوع کر لے اور یا بیوی کو طلاق دے دے۔ 4 مہینے سے زیادہ وہ یہ قسم جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ پہلا حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم جو دیا گیا، میں بلکہ وہ آیات نکال لوں تو زیادہ بہتر ہو۔ 227 آیت نکال لیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ وہ لوگ جو عورتوں کے ساتھ ایلا کرتے ہیں، یعنی ان سے علیحدگی کی قسم کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ باہم مل جائیں یعنی رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو پھر وہ 3 حیض تک رکی رہیں، انتظار کریں، یہ ان کی عدت ہے۔ مطلقہ عورت، اس کی جو حیض یہ جو عدت ہے وہ 3 قروء تک ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں ڈالی ہے، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کو چھپانا نہیں ہے بلکہ بتانا ہے۔ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اگر اس دوران ان کے شوہر ان سے رجوع کریں تو وہ زیادہ حقدار ہیں، اور اس رجوع میں رکاوٹ نہیں بننا۔ یعنی عورت کا خاندان کہے کہ نہیں، مرد نے ایک طلاق دے دی ہے اور اب یہ پوری کرے گا اور ہم عورت کو نہیں لوٹائیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرد اس کو واپس لینا چاہتا ہے عدت کے دوران تو وہ زیادہ حقدار ہے اور اس کو واپس لے سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ اصلاح چاہتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے وہی حق ہے مردوں پر جو مردوں پر ان کا ہے حق کے ساتھ، یعنی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کا ایک درجہ ان پر زیادہ حق ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ الطلاق مرتان، اب یہاں پر ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ عرب میں طلاق کی تعداد نہیں تھی۔ ایک شخص بیوی کو طلاق دے دیتا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، اور یہ سلسلہ سینکڑوں بار تک بھی چلا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ چانس تمہارے پاس 2 دفعہ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی بار ہے، تیسری بار یا روک لو گے یا پھر چلتا کرو گے، اس سے زیادہ تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ تم بس طلاق دیتے جاؤ اور واپس کرتے جاؤ، یہ ایکسرسائز اب تم نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا حکم دے دیا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جو کچھ تم نے عورت کو دیا ہے وہ تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ مہر دیا ہے یا کچھ اور تحفے تحائف دیے ہیں، اب اگر تم نے خود طلاق دی ہے تو اس کے واپسی کے تم حقدار نہیں ہو۔ یہ دوسری بات کہی۔ آگے خلا کا حکم دیا جا رہا ہے۔
اور یاد رکھیے اس میں ایک اہم نقطہ ہے جو عموماً ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں نظر انداز. اب ان آیات کو ذرا غور سے دیکھیے. فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ تم ڈرو اس بات سے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان میں سے کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کو کچھ دے دلا، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے مرد سے خلا لے لے کوئی فدیہ دے کر. یعنی عورت نے مرد سے حق مہر وصول کیا ہے اور اس کے نتیجے میں نکاح ہوا ہے. اب یہی عورت اس مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے، تو اپنا یہ مہر یا اس کا کچھ حصہ اسے واپس کر کے اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ خلا ہے. تو فرمایا کہ عورت کو یہ حق دیا گیا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. فلا تعتدوها، تو تم ان سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے. فإن طلقها، اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، فإن طلقها، اس خلا کے نتیجے میں اگر مرد عورت کو طلاق دے دے عورت کے مطالبے پر، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو یہ عورت اس کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے. یہ بنیادی طور پر یہ جو حلالہ کا حکم ہے یہ خلا کی صورت میں. وہ سوال آتا ہے نا کہ غلطی تو مرد کرتا ہے اور سزا عورت بھگتتی ہے. اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ حلالہ کا حکم خلا کی صورت میں دے رہا ہے، چونکہ عورت نے مطالبہ کیا نا کہ مجھے طلاق چاہیے، عورت نے کہا ہے، اور اب وہی عورت دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ کہتا ہے اب اس طرح نہیں ہوگا، پہلے تم کسی اور سے شادی کرو گی اور پھر اس کی طرف. پھر اس حکم کو ایکسپینڈ کیا ہے باقی طلاق پر بھی. یعنی ویسے جو طلاق مغلظ ہے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر یہ عورت اور یہ مرد ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں جب تک کہ یہ، لیکن وہ حلالہ پلان کے ساتھ نہیں، وہ حرام ہے، یاد رکھیے. یعنی یہ بھی سمجھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ کوئی شخص پلاننگ کر کے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور پھر طلاق دے اس لیے کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس کو کے لیے حلال ہو جائے. یہ جو پلان کر کے کرنا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے. ہاں اتفاقاً ایک شخص وہ کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے کسی وجہ سے کسی اور وجہ سے اسے طلاق دے دیتا ہے، اس طلاق کے بعد یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ اتفاقاً ہے، اس کو پلان کر کے نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی خاص خیال ہے. آگے اس کے بعد رضاعت کے بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے اتار دیے، اور رضاعت کے بارے میں بتایا کہ حولین کاملین، 2 سال برابر یہ جو ہے یہ بچے کو دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے. اور اگر عورت اور مرد کی سپریشن ہو جاتی ہے پھر بھی بچے کا یہ حق ہے کہ اسے 2 سال تک دودھ پلایا جائے. ہاں اس دوران اس عورت کا جو کھانا کپڑا ہے اور جو اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمہ ہے. طلاق کی صورت میں مہر، تو اس میں بھی پھر کئی کیسز اس میں ڈسکس ہوئے. مثلا میاں بیوی کے درمیان نکاح ہو گیا لیکن مہر ابھی مقرر نہیں ہوا کہ طلاق ہو گئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا لیکن طلاق ہو گئی. تو کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کو کچھ دے دلا دو. کتنا دو یہ نہیں بتایا گیا، لیکن کچھ دے دلا دو، جو مالدار ہے اپنے حساب سے اور جو غریب ہے اپنے حساب سے. دوسری صورت یہ بتائی جا رہی کہ نکاح ہو گیا اور مہر بھی مقرر ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو کہا کہ اس عورت کا جو مہر ہے وہ مقرر شدہ مہر کا آدھا ہے.
یہ دونوں چیزیں یہاں پر بیان ہو۔ آگے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ صلاۃ وسطی کیا ہے؟ تو اس میں بہت زیادہ غالب رجحان تو مفسرین کا ہے کہ یہ نماز عصر ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو عصر کا وقت ہے یہ بہت جلدی گزرتا ہے اور یہ انسان کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں یہ نماز قضا ہونے اور ضائع ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز۔ اس میں ایک اور قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیچ کی نماز فجر کی نماز ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسلامی تاریخ مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز پہلی ہو گئی، عشاء کی دوسری ہو گئی، فجر کی تیسری یعنی درمیان والی ہو گئی، ظہر اور عصر یہ آخری ہو گئی، تو اس لحاظ سے فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ بنتی ہے، یہ بھی ایک قول ہے، اور ظاہر ہے کہ فجر کی نماز بھی مشکل ہوتی ہے لوگوں کے لیے اور اکثر ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں نمازیں فجر اور عصر ان کی جو ہے وہ حفاظت اس کی سمجھ لیں کہ تاکید کی گئی۔ یہ فرمایا گیا کہ چونکہ وصیت کی بات آ رہی ہے کہ جو شخص اس کی موت قریب ہو یا اسے اندیشہ ہو کہ مر جائے گا تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کی وصیت کرے، متاعا الی الحول غیر اخراج۔ ظاہر ہے انسان مر جائے اور اس کی جو بیویاں ہیں ان کو اس گھروں سے جو ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہے ان سے نکال دیا تو کہاں جائیں گے؟ تو کہا گیا کہ اور چونکہ وراثت کے تفصیل قانون بھی نہیں آئے تھے ابھی، وہ تو آگے آئیں گے، تو فرمایا گیا کہ 1 سال کے لیے ان کو ان کے گھروں میں ہی رکھا جائے، جہاں پر وہ ہیں ان کو وہاں سے نکالا نہ جائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک دور ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ دور ہے سیمول نبی کا دور۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ کا تقرر کر دو، تو نبی نے اللہ کے حکم پر حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس پر آبجیکشن کی کہ طالوت کو ہمارا کیوں بادشاہ بنایا، ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں اور ہمارے پاس زیادہ اثر رسوخ ہے۔ تو نبی نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے چنا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس نے اس کو اللہ نے علم میں بھی تم پر فضیلت دی ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط اور تن و مند اور اچھی ڈیل ڈول والے پرسنالٹی والے ہیں۔ اس کے بعد طالوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آرگنائز کیا، ان کا لشکر بنایا، اور پھر اس لشکر کو لے کر چلے تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اپنی لشکر کو آزمانے کے لیے اللہ نے ان کو یعنی ترکیب بتائی کہ جس دریا سے جا رہے ہو تو ان پر پابندی لگا دو کہ یہاں سے پانی نہیں پئیں گے، تاکہ پہچانے جائیں کہ کون تمہارے وفادار ہیں اور آرڈرز اوبے کرنے والے ہیں اور کون نہیں ہیں۔ تو ان میں سے اکثر جو تھے وہ انہوں نے نافرمانی کی، اور بہت تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے اپنے بادشاہ کے حکم مانا۔ آگے پھر جالوت کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں پھر داؤد علیہ السلام جو کہ ایک چرواہے تھے اور بکریاں چراتے چراتے وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کی ظاہر مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہاں ان کا مقابلہ تھا۔ جب انہوں نے اس مقابلے کو دیکھا تو طالوت کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور اسی لشکر میں وہ اتنے آگے پہنچے کہ انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، یعنی کفار کے لشکر کے سربراہ کو قتل کر دیا حضرت داؤد نے، اور یہیں سے وہ پرومیننٹ ہو گئے۔ اور پھر طالوت علیہ السلام نے ان کو اپنا پھر جانشین بنایا، اور پھر داؤد علیہ السلام
اس پوری مملکت کے سربراہ اور بادشاہ بنے، اور پھر اس کے بعد یہ جو اسرائیل کی سلطنت ہے یہ عروج پر پہنچی، اور ان کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے اس کو اور انتہا تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے نور سے مزید منور کرے۔ کل انشاءاللہ تلک الرسل سے ہم اپنی بات کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔